وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کہتے ہیں ان اعظم النکاح برکت ایسر، فرمایا کہ بے شک سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان کیا جائے، سب سے زیادہ آسان کیا جائے. نبی نے فرمایا برکت والا نکاح ہے. اب ہمارے شادیوں کا حال دیکھ لیں کہ شادیوں کے اندر ہم کس طرح سے فضول خرچی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا ہدایت سے اللہ نے اسراف کا رشتہ جوڑ دیا. فضول خرچی کرنے والے، میرا پیسہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، منمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس طرح اسراف کرو گے، فضول خرچی کرو گے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ جس کو ہدایت سے محروم کر دے، اب اس سے بڑا بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے. یا پھر سمجھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبذیر کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا. تبذیر کہتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں بلا وجہ اس چیز کو خریدنا یا اس چیز پر پیسہ خرچ کرنا، اسے تبذیر کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کو اپنی اس سیرت کے ذریعے سے آپ نے یہ پیغام دینا چاہا ہے، تم سب کچھ کرو، کھاؤ پیو شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن اسراف نہ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلا ضرورت پیسہ فضول خرچ کرنا نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو. کہا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی نہ کرو. ہماری اردو کی زبان میں، عام زبان میں جملہ ہے فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. فضول خرچی ہم جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارے پاس، ارے میرا پیسہ میں جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہوں، کون میرے کو بولنے والا، جہاں چاہے میں اس کو لٹا سکتا ہوں. آپ کا ضرور پیسہ ہے، لیکن شریعت یہاں بتا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا، منمانی خرچ کرنے والا، یہ شیطان کے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا، اسراف کی مذمت کرتے ہوئے، فضول خرچی کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ نے کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں آپ، فضول خرچی ہمارے پاس اس کی کوئی معنی نہیں ہے. میرا پیسہ دل میں ایسا رکھا میں خرچہ کرتا ہوں، کون بولنے والا بھائی؟ لیکن اللہ بول رہا ہے، نبی بول رہے ہیں،
کہ فضول خرچی کرنا، منمانی خرچ کرنا یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو ایسے خرچ کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المسرفین، میں ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں قرآن کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر، رسول کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنا دی، اب اس کے ضمن میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ عنوان جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں میرے لیے بھی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے، ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے کہا گیا، فلاں کے لیے کہا گیا، اس کے لیے کہا گیا، نہیں، یہ اس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جو لوگ بیجا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہدایت سے اللہ نے اسراف کا رشتہ جوڑ دیا۔ فضول خرچی کرنے والے، میرا پیسہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، منمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس طرح اسراف کرو گے، فضول خرچی کرو گے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ جس کو ہدایت سے محروم کر دے، اب اس سے بڑا بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے، یہ جو فضول خرچی ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ جو اسراف کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، اسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت ہی برا عمل ہے۔ ابھی آپ کو عنوان سمجھ میں نہیں آئے گا، جب عنوان کے آخری تک پہنچیں گے آپ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ عنوان ہے کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یہ اسراف کہتے کسے ہیں، فضول خرچی کہتے کسے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آخری تک آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ابھی یہ جھلکیاں میں آیتیں آپ کے سامنے تمہیدی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے تو منع فرما دیا قرآن مجید میں، شیطان کے بھائی کہہ دیا، کہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، کھاؤ پیو کپڑے پہنو، منع نہیں کرتا اسلام، وتصدقوا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، لیکن فی غیر اسراف، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ اگرچہ کہ صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن اس قدر صدقہ خیرات نہیں کرنا کہ آپ خود کنگال بن جائیں، اتنا خرچ کر دو کہ پھر خود تم جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے لگو، تمہاری ایسی صورت حال ہو جائے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، حالانکہ سب چیزیں جائز ہیں، کھانا پانی پینا، اچھی چیزیں پینا، حلال چیزیں سب استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنو، شریعت کے احاطے میں رہ کر اسلام نے اجازت دی ہے۔ وتصدقوا، اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اب کیسے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتا۔ دوسری حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہتا اللہ کے رسول میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بچہ رہتا ہے، یتیم بچہ، بڑا مالدار بچہ ہے، میں اس کا ولی ہوں، اس کا کفیل ہوں، اس کی پرورش کرنا میرے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی وہ یتیم بچے کی میں پرورش کر رہا ہوں، وہ بچہ مالدار ہے، لیکن میں مالدار نہیں ہوں، میں غریب آدمی ہوں، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اس یتیم کی تو پرورش کر رہا ہے،
اس میں سے تو اپنے خرچ کے لیے کچھ پیسہ استعمال کر سکتا ہے، چونکہ تو اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتے ہو۔ آگے فرمایا لیکن یاد رکھو فضول خرچی نہ کرو۔ اب مال آ رہا ہے بچے کا، یتیم بچے کا مال ہے، چلو بے جھڑپ اس کو خرچ کر دے، نبی نے اجازت دی۔ فرمایا کہ نہیں، اس کے مال میں سے کچھ کھانا چاہتے ہو تو تمہارے حق بنتا ہے، اس لیے کہ تم اس کی پرورش کر رہے ہو، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہو۔ تم مالدار نہیں ہو، غریب ہو، مفلس ہو، اس کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فضول خرچی سے منع کیا۔ اتنا ہی نہیں، ہم اور آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا اللہ کے راستے میں خیرات کریں، لیکن اس قدر خیرات نہ کریں کہ آپ خود کنگال بن جائیں، آپ کے خود کے لالے پڑ جائیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنا اچھا کام ہے کہ غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن یہاں بھی اسراف سے روکا گیا ہے، فضول خرچی سے روکا گیا ہے۔ پانی جتنا چاہیں آپ خرچ کر دیں، پانی نہا رہے ہیں جتنا چاہیں آپ پانی نہائیں۔ اسلام نے وہاں تک بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک بھی روکا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے پانی لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اسراف کر رہے ہو، فضول میں پانی خرچ کر رہے ہو۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا وضو کے اندر بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے؟ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا یہ بھی غلط ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، وضو کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد فضول خرچی کر رہے ہو، حد سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہو۔ کہا اللہ کے رسول میں تو وضو کر رہا، وضو میں بھی پانی استعمال زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہارے پاس یہاں لوٹا رکھا ہوا ہے، اگر تم کسی نہر کے پاس بھی بیٹھ کر کے وضو کرو گے تو پانی کو کم استعمال کرو۔ اللہ اکبر، کیا اسلام کی تعلیم ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک نہر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ندی کے پاس، اس کا کتنا پانی ہے، آپ جتنا چاہیں پانی استعمال کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تمہیں پانی کو دیکھ کر کے استعمال کرنا۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نل کھول دیا، پانی نہا رہے ہیں، بے تحاشا پانی پھینک دیا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کہاں خرچ کیا۔ یہ جو پیسہ کمانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تو وہاں پر قیامت کے دن تم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، یہ جو پیسہ تم نے کمایا ہے اس کو کہاں خرچ کیا۔ اگر فضول خرچی میں کیا ہے تو وہاں تمہیں حساب دینا۔ تو اس لیے یہ تمہیدی باتیں میں نے آپ کو موٹے موٹے انداز میں سمجھانے کے لیے رکھی ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ فضول خرچی کہتے کسے۔ اب محترم حضرات، اب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اب ہم کس طرح سے فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کو دیکھو آپ، ہم اور آپ گھر بنا رہے ہیں، خواہش ہے کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا گھر ویسا ہو، اس سے ایک قدم میرا اور گھر اچھا ہو۔ اس نے ٹائلز لگایا ہے، میں فلاں لگاؤں گا، اس نے فلاں لگایا ہے، میں اس سے بڑھ کر لگاؤں، اس نے 100 کا نل لگایا ہے، میں 500 کا نل لگاؤں، اس نے فلاں کیا ہے، میں نے فلاں کروں گا۔ کتنی خواہشیں ہیں، کتنا اسراف ہمارے گھروں پر آج چل رہا ہے گھروں کو بنانے کے لیے۔ ہمارے کپڑوں کو دیکھ لیجیے آپ، کس قدر ہمارے کپڑوں کو پہننے میں اسراف ہو رہا ہے۔
اور اسی طرح سے اگر میں لمبی ایک فہرست ہے اگر بیان کرنے لگوں تو جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے میں بہت شارٹ میں ایک بات کی توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں۔ بہت سی اسراف کی چیزیں، اب میں اس کو لمبی فہرست کے ساتھ بیان کروں گا تو وقت ناکافی، اس لیے میں آج آپ کے سامنے اسراف کا موضوع لیتے ہوئے ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں سے ایک کی طرف اشارہ کروں گا، ایک بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ جو فضول خرچی ہماری زیادہ چل رہی ہے، جہاں ہم حد سے زیادہ پیسہ اسراف کر رہے ہیں، بیجا فضول خرچی کر رہے ہیں، اس میں سے ہے شادیاں۔ اب ایسے فہرست میں نے کہا کہ بہت بڑی ہے، وہ سب نہیں جاؤں گا، صرف ہم اپنے شادیوں کا جائزہ لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان اعظم النکاح برکت ایسر، فرمایا کہ بے شک سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان کیا جائے، سب سے زیادہ آسان کیا جائے۔ نبی نے فرمایا برکت والا نکاح ہے۔ اب ہمارے شادیوں کا حال دیکھ لیں کہ شادیوں کے اندر ہم کس طرح سے فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فضول خرچی نہ کرو، ساتھ پانی زیادہ پھینک رہے ہو نہیں، کم استعمال کرو، کھاؤ پیو، غیر ضروری خرچ نہ کرو۔ ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے فنکشن ہال کو جب ہم نکاحوں کو طے کرتے ہیں، پہلے فنکشن ہال بات کیا جاتا ہے، لاکھ کا فنکشن ہال، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ، 4 لاکھ، کتنے مہنگے مہنگے فنکشن ہال ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے دولہے کے پاس الگ، دلہن کے پاس الگ، وہاں 30-50 ہزار کا، وہاں 30-50 ہزار کا لگا لیں آپ۔ جہاں ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے نکاحوں کی بڑے بڑے فنکشن ہالوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس فنکشن ہال کا جو دلہن کا اسٹیج کا، دولہے کا اسٹیج کا جو خرچ ہوتا ہے، صرف اسی میں ایک مڈل کلاس آدمی کے فنکشن ہال کا خرچ نکل سکتا ہے۔ ایک مڈل کلاس آدمی، غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں، غریب تو 8-10 ہزار میں کم کر کے نکل جاتا۔ 30-50 ہزار روپے جو خرچ ہو رہے ہیں صرف شو کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے، دلہن کا پیچھے کا جو اسٹیج بنایا جاتا ہے، اس پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اسی مڈل کلاس میرے اور آپ کے جیسے آدمی کے گھروں کے لڑکیوں کی شادی کا خرچ، فنکشن ہال کا خرچ نکل جاتا، اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا، فضول خرچی۔ اب آئیں مسجد میں بیٹھ کر کے نکاح کریں، کون سا ڈیکوریشن ہے؟ نکاح نہیں ہوا، کتنا آسانی سے ہو گیا، آپ کے 30-40-50 ہزار روپے ڈیکوریشن کی آپ کے بجٹ۔ اسی طرح سے شادیوں میں کس قدر ہمارا فضول خرچی ہو رہی ہے، کارڈ بنائے جا رہے ہیں، 100 کا کارڈ، 200 روپے کا کارڈ، 300 کا کارڈ، ارے اس کا 300 کا تھا، میرا 500 کا کارڈ۔ فضول خرچی نہیں ہے، آپ کو ایک پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے شادی کا کہ بھائی ہمارے یہاں نکاح ہے، ہمارے یہاں دعوت ہے، اس کو آپ کم سے کم پیسوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کارڈوں کو دیکھیں، فضول خرچی کتنا اسراف ہمارے سے ہو رہا۔ میں ایک اندازہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کون کتنے کتنے کارڈ لیتے ہیں واللہ والا، لیکن ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کارڈ سب سے اچھا ہو، سب سے زیادہ مہنگا۔ یہ اسراف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ حضرت سعد تو وضو کر رہے تھے، کہا کہ وضو کا پانی کم استعمال کرو، یہاں تم کہہ رہے ہو میں شادی کر رہے ہیں، بھائی سنت ادا ضرور ہے، کیا سنت اس طرح سے ادا کی جائے گی، مہنگی سنت؟ اور پھر اس کے بعد ہمارے کپڑوں کا حال دیکھیں، شادیوں میں پہلے تو ایک ایک 2 جوڑے دلہا دلہن خیر تو سلاتے ہی ہیں، اب ان کا کیا کہنا۔ اب جب رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کا ایک ہی شیروانی، سب کی ایک ہی پریشانی، 40-40 30-30 50-50 لوگوں کو شیروانی، 20-20 آدمی، صدریے شادی کے دن شیروانی، دوسرے دن پریشانی، سب کو کوٹ سلوائے جا رہے ہیں۔
کتنے فضول خرچی. تو یہ شادی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان کیا ہے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اس میں میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک. کوئی بھی اپنے سر پر نہ ڈال لے ٹوپی کے جیسا. ہر ایک اس میں ہے. ہمارے کو آج اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے شادیوں میں کیسے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اب پھر ہمارے اور آپ کے شادیوں کے کھانوں کا کیا حال ہو. اللہ اکبر. کئی قسم کے چکن، کئی قسم کے مٹن، کئی قسم کے کھانے، کئی قسم کے میٹھے پکائے جانے میں ایک فضول خرچی، اور دوسرا اس کھانے کے اندر فضول خرچی. اللہ اکبر. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کھانے جو کھائے جاتے ہیں آدھے سارے کھانے کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. آدھا کھا دیا پھینک دیا، آدھا کھا دیا پھینک دیا. دسترخوان اٹھایا جاتا ہے تو کتنا کھانا ہمارا ویسٹ ہو رہا. شادی کے بعد دیکھتے ہیں تو کتنا ہمارا فضول خرچی میں پیسہ چلا گیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ نبی فرما رہے ہیں کہ نکاحوں کو آسان کرو، اور آج ہم اپنے کھانے میں کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. محترم حضرات، ذرا آپ ایک جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو فضول میں کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 100 کروڑ سے زیادہ آج لوگ بھوکے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں. ہم جو کھانا دسترخوان پر پھینک رہے ہیں آدھا سارا کھا کر کے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. اور جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. کیسے چھینتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ لوگ آج بھوک کے لیے، کھانے کے لیے پریشان ہیں، ترس رہے ہیں دانے دانے کے لیے. ان کے لیے کھانا میسر نہیں. اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے، رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں کہ روزانہ لاکھوں ٹن کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. گھوڑوں میں پھینکا جا رہا ہے، کچرے دانی میں پھینکا جا رہا ہے. لاکھوں ٹن کھانے ہمارے. شادی ہونے کے بعد ذرا دیکھیں جا کر کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر 1 ارب 30,000 کروڑ سے زیادہ، 1 ارب کب ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ لوگ جو ہے، آج رپورٹ پیش کی گئی اقوام متحدہ کی جانب سے کہ 130 کروڑ سے زیادہ لوگ آج دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. اور اس سے زیادہ ہمارا سالانہ کا رپورٹ پیش کی گئی اقوام متحدہ میں کہ سالانہ 130 کروڑ سے زیادہ، 1 ارب 30,000 کروڑ سے زیادہ سالانہ ہمارا کھانا جو ہے ضائع ہو رہا ہے. کئی ٹن، 1 ارب 30,000 کروڑ ٹن کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیا پیش کریں آپ. تو یہ کھانے جو ہمارے فضول خرچی میں جا رہے ہیں، ہمیں اس کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہم یہ تمام چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں. یہ جو ہماری نعمتوں کو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، اس سے ہم کیسے استعمال صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاحوں کو آسان کرنے کا حکم دیا. ہم نکاحوں کو کیسے آسان کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئی. کہیں ایسا کیا گیا بھئی ایسا کرو کہ کھانے میں گوشت ختم کر دو. نکاحوں میں گوشت ختم کیا گیا، اس کے بعد پھر چوری کے دروازے کھول دیے گئے. پھر ایسا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. کئی طریقے استعمال کیے گئے، لیکن فضول خرچی ختم نہیں. محترم حضرات، ایک فضول خرچی ختم کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے جو میرے ذہن کے مطابق ہے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
یہ جو نعمتیں ہم سے ضائع ہو رہی ہیں، جو کھانے اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، کپڑوں کے لیے اتنا خرچ، فلاں کے لیے اتنا خرچ، حالوں کے لیے اتنا، اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہت آسان طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اخراجات، یہ جو شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، مجھ سے بچ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک ہی دن میں نکاح، ایک ہی دن میں ولیمہ۔ یہ فضول خرچی سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک ہی دن میں نکاح، ایک ہی دن میں ولیمہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسی بات؟ ہم اب سے نہیں، تقریباً کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ عمل بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں نکاح، ایک دن میں ولیمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ پہلی دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی 11 شادیاں ہوئی، اس میں سے 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، اس سے کہا کہ میں ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ پیغام کو پہنچائیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کے پاس، جو ان کا طلاق ہو گیا تھا، ان کا شوہر چونکہ مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے باہر چلا گیا تھا، تو ان کے سامنے پیغام پیش کیا گیا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ تو نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے دربار میں لوگوں کے سامنے اس نے نکاح فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور جب نکاح ہو گیا، مجلس اٹھ رہی تھی، تو نجاشی بادشاہ نے کیا کہا، وہ جملہ غور کریں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، نکاح کے بعد کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے۔ کھانا کھلانے سے مطلب کیا ہے؟ ولیمہ کی دعوت ہے، ولیمہ تمام انبیاء کی سنت ہے، لڑکی کی طرف سے کھانا سنت یہ نہیں بتایا جا رہا۔ نجاشی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ نکاح کے بعد کھانا یہ کھلانا انبیاء کی سنت ہے، لہذا تم بیٹھ جاؤ۔ نجاشی بادشاہ نے کھانے کا انتظام فرمایا، اور وہی دعوت ولیمہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلایا اور اب رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کر دیا، نکاح اسپاٹ پر، ولیمہ بھی اسپاٹ پر۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب طلاق ہو گیا حضرت زید بن حارثہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد حضرت زید سے آپ نے نکاح کا پیغام پیش کیا۔ حضرت زید نے جا کر حضرت زینب سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت زینب بنت جہش نے کہا کہ میں استخارہ کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخارہ کے لیے مصلی پر کھڑے ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، فرمایا کہ زینب، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اللہ نے تمہارا اور میرا نکاح آسمان پر فرما دیا۔ اسی لیے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اے امہات المومنین، اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں ان سے کہتی تھی تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، اللہ نے میرا نکاح آسمانوں پر فرمایا، یہ اللہ نے مجھے فخر عطا فرمایا۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے آسمان پر کر دیا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس لوگوں میں اعلان کر دو، نکاح کا اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح ہمیں نکاح ہوا، ان اصبح حدیث کے الفاظ ہیں، صبح ہمیں نکاح ہوا، ومن نہار، اور آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے شام کے وقت آپ نے نکاح کے بعد ولیمہ فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا۔
تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادیاں ایسا کی ہیں کہ ایک ہی دن میں نکاح ہوا اور ایک ہی دن میں ولیمہ ہو گئے. اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے جسے فتح الباری کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جتنے بھی سلف صالحین ہیں ان کے پاس ولیمہ کے سلسلے میں 4 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نکاح کے فوراً ساتھ ہی نکاح کے ساتھ ولیمہ کر دیا جائے، اسی مجلس میں نکاح ہوا فوراً دعوت شروع ہو گئی مجلس کی. دوسری رائے انہوں نے سلف صالحین کی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد مجلس ختم ہو جائے تو مجلس کے بعد نکاح کے بعد ولیمہ کا اہتمام کیا جائے اس مجلس کے بعد. تیسرا کہا کہ دلہن کی رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے. اور چوتھا جو ہے خلوت کے بعد یعنی دوسرے دن. تو اس طرح سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح کے ساتھ ہی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، نکاح کے بعد کچھ دیر کے بعد بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. اس احادیث سے اور ان شرح بخاری کی اس شرح سے ہم کو دلیل ملتی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، تو آپ اس فضول خرچی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں نکاح، ایک ہی دن میں ولیمہ کر لیا جائے. آپ کے جانے آنے کے ایک دن کے پیسے بچ گئے، آٹو کے فلاں کے، ایک دن کے حال کا پیسہ آپ کا بچ گیا، ایک دن کے کھانے پینے کا خرچ بچ گیا، اور ایک دن کے جو کپڑے سلائے جاتے ہیں، شیروانی پریشانیاں، یہ تمام چیزوں سے آپ جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں اپنے ناقص علم کے مطابق رکھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے جو ہم کو دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً ہماری شادیوں میں آج جو فضول خرچی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان فضول خرچیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے نکاح آسان ہو جائیں، ہمارے ولیمہ آسان ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی